اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے اسلامک چینل میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہی التماس ہوتی ہے کہ ویڈیو کو پورا سنا اور دیکھا کریں، اور پوری ویڈیو سن کے دیکھ کے عمل کیا کریں تاکہ آپ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں۔ اب آپ کے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو اس طرح کی بہت زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے سامنے آ سکیں۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کے ٹاپک کے لحاظ سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو شادی میں رکاوٹ ہے، آپ کے گھر میں کچھ ایسے مسئلے مسائل جھگڑے چل رہے ہیں جو آپ کے نہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے، یا پھر کاروبار نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، بچوں کی ہدایت کے لیے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ ایسی بگڑی ہوئی اولاد گھر میں ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں، جو آپ کے قابو میں نہیں ہوتے، تو اس طرح کے اور بھی کوئی مسائل ہوں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو بیٹا چاہتے ہوں، یا پھر اگر اولاد ہی نہ ہو، الغرض کہ آپ کسی بھی ایک مقصد کے لیے، ایک جائز مقصد کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک جائز اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ ایک ٹائم پہ جب آپ یہ تعویذ میں آپ کو آج بتانا جا رہی ہوں، آپ جب یہ تعویذ لکھیں گے تو یہ کسی ایک مقصد کے لیے آپ لکھیں گے۔ جب آپ کا وہ مقصد حل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ مقصد آپ کا حل ہوگا، وہ مہینوں سالوں نہیں لگیں گے، وہ دنوں میں حل ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہوگا اس کے بعد آپ دوسرا تعویذ لکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط اس کی یہی ہے، اس کی اجازت کے لیے بھی، کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور پوری ویڈیو دیکھنی ہے، بس یہی اجازت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے باوضو ہونا ہے۔ باوضو حالت میں تعویذ لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں باوضو حالت میں۔ اگر آپ بے وضو پڑھیں گے تو اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، تو آپ کے کپڑے آپ پاک ہونے چاہیے اور آپ باوضو ہونے چاہیے۔ باوضو ہو کے آپ نے کسی بھی جگہ بیٹھ کے اور کسی بھی وقت بیٹھ کے، یہ وقت کا اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ فلاں وقت میں اس کو لکھ سکتے ہیں یا فلاں وقت میں آپ اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں، اس میں وقت کی پابندی بھی بالکل بھی نہیں ہے آپ کو۔ تو آپ نے باوضو بیٹھ کے اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھتے رہیں دل میں، تاکہ اس سے اور بھی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ آپ ذہن میں جو آپ کا مقصد ہے، آپ ایک مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو آپ کا ایک مقصد جو آپ کا بالکل نہ حل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو وہ ایسا مقصد آپ ذہن میں رکھ کے آپ یہ تعویذ لکھنا شروع کریں، جو کہ طریقہ آپ کو ویڈیو میں بھی نظر آ رہا ہے ساتھ ساتھ۔ تو اس طریقے سے آپ نے بالکل صاف سفید کاغذ لے کے اس کے بعد آپ نے اس طرح کا تعویذ لکھنا شروع کرنا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ آپ نے قلم یا پین وہ یوز کرنا ہے، وہ استعمال کرنا ہے جس کی سیاہی بعد میں مٹ جائے۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک دفعہ آپ نے یہ تعویذ لکھنا ہے تو آپ نے کسی ایک مقصد کے لیے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس تعویذ کو لپیٹ کے لکھنے کے بعد آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تب بھی، اگر آپ عورت ہیں تب بھی اپنے پرس میں اس کو رکھ لیں، اپنا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے اس تعویذ کو نکالنا ہے پرس سے، اس کو پانی میں ڈالنا ہے۔ پانی میں ڈال کے جب اس کی سیاہی ختم ہو جائے گی تو وہ پانی جو ہے وہ آپ نے کسی صاف جگہ پودے پہ یا مٹی میں آپ نے اس کو ڈال دینا ہے۔ وہ ڈالنے کے بعد آپ اپنا دوسرا مقصد جو بھی آپ کے سامنے ہے نہ حل ہوتا ہوا، پھر سے آپ اسی تعویذ کو لکھ سکتے ہیں۔ اور اس تعویذ کی باقاعدہ اجازت ہے کہ آپ جتنی دفعہ مرضی اس تعویذ کو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک جائز مقصد کے لیے ایک ٹائم پہ ایک تعویذ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پرس میں۔ دوسرے مقصد کے لیے لکھنے کے لیے جب تک آپ کا پہلا مسئلہ حل نہ ہو جائے آپ نے دوسرے مقصد کے لیے اس کو نہیں لکھنا، یا اگر دوسرے مقصد کے لیے لکھنا بھی ہے ویسے تو اللہ کے حکم سے آپ کا پہلا مقصد حل ہو جائے گا۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مقصد کا جو آپ نے مقصد لکھا ہے اس کا کوئی اور حل اللہ نے نکال دیا اور آپ کو دوسرا مسئلہ کوئی درپیش ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے، تو آپ وہ تعویذ پہلا ضائع کر کے پھر دوسرا مقصد،
کے لیے دوسرے تعویذ کو آپ لکھ سکتے ہیں، اس طرح اجازت ہے آپ کو، اس لیے آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے۔ اس کے علاوہ اس تعویذ کا ہدیہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں روپے دیں، آپ ہزاروں دیں، آپ کے پاس جو بھی حسب استطاعت ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس تعویذ کو لکھیں اور اگلے دن یا پھر اسی دن آپ کیا کریں، بے شک کم سے کم 10 روپے بھی اگر آپ دے سکتے ہیں تو 10 روپے بھی آپ کسی مسجد کے جو باہر باکسز بنے ہوتے ہیں اس میں رکھوا دیں، کسی مدرسے میں آپ بھجوا دیں، کوئی غریب بچہ بچی نظر آتا ہے آپ اس کو بھی یہ پیسے دے سکتے ہیں فی سبیل اللہ۔ اس لیے یہ اس تعویذ کا اتنا سا ہدیہ ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کا جو بھی آپ نے مقصد ذہن میں رکھ کے یہ تعویذ لکھا ہے تو انشاءاللہ آپ دنوں میں اس کا رزلٹ پازیٹیو دیکھیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے انشاءاللہ۔ اپنی اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔